أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہرگز اس پر کوئی قدرت نہیں پائے گا؟ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال فنا کر دیا۔ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہ دیکھا؟ بیان چل رہا ہے پیچھے سے کہ اگر یہ تکالیف، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ بیماریاں اگر اللہ تعالیٰ نے دی ہیں تو اس میں بھی بہت سی حکمتیں ہیں۔ ان پریشانیوں کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے انسان بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ یہ بیان پیچھے سے چل رہا ہے۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں رب کائنات فرماتا ہے کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہرگز اس پر کوئی قدرت نہیں پائے گا؟ یعنی کہ بہت سے لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت طاقتور ہیں، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے نہیں، اور کہتا میں نے ڈھیروں مال فنا کر دیا یعنی ختم کر دیا۔ رب فرماتا ہے کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہ دیکھا؟ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اور یہ آیت مبارکہ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے وہ سنیے۔ ایک قول یہ ہے مفسرین کرام کا کہ آیت مبارکہ ابو الاسد اسید بن کلدہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ ابو الاسد اور اسید بن کلدہ یہ ایک انسان کا نام ہے، اس کے بارے میں آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ یہ ایمان والا نہیں ہے، یہ شخص انتہائی مضبوط اور طاقتور تھا، بہت زیادہ مضبوط بھی تھا اور بہت زیادہ طاقتور تھا سرکار کے زمانے میں، اور اس کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ چمڑا پاؤں کے نیچے دبا لیتا، یعنی کہ چمڑا ہوتا ہے یعنی پکایا ہوا چمڑا، جو کامیاب چمڑا ہوتا ہے وہ، تو اس کو پیر کے نیچے دبا لیتا اور اعلان کرتا کہ کون اس چمڑے کو میرے پاؤں کے نیچے سے نکالے گا، یعنی کون ایسا بندہ ہے جو اس چمڑے کو میرے پیر کے نیچے سے نکال سکتا ہے۔ چنانچہ 10 آدمی اس چمڑے کو کھینچتے رہتے یہاں تک کہ وہ چمڑے تو پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، لیکن جتنا اس کے پاؤں کے نیچے چمڑا ہوتا وہ ہرگز نہیں نکل سکتا۔ آپ اندازہ لگائیے طاقت، یعنی کہ 10 آدمی اس چمڑے کو کھینچتے تھے تو چمڑا تو کٹ کر کے ٹوٹ کے ختم ہو جاتا، لیکن جتنا پیر کے نیچے چمڑا رہتا وہ کوئی نہیں نکال پاتا۔ یہ اتنا طاقتور ہے۔ اور یہ تو اس کے بارے میں اور بتا رہے کہ قول یہ ہے کہ یہ آیت اس کے بارے میں نازل ہوئی۔ کس کے بارے میں؟ یہ آیت ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی، یعنی کہ ولید بن مغیرہ یہ بھی بہت طاقتور تھا، اور یہ ہر اعتبار سے طاقتور تھا، دولت کے حساب سے بھی اور مال کے حساب سے بھی اور بچوں کے حساب سے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قریب 10-15 تقریباً لڑکے دیے تھے، اور سب ہائی فائی طاقتور تھے۔ اور پھر سب سے بڑی بات تو یہ تھی جتنے لڑکے تھے سب اس کے فرما بردار، یعنی کہ اس کا کوئی نافرمان نہیں تھا، سب اس کی بات مانتے تھے، جہاں کہتا یہاں کھڑے رہو وہیں کھڑے رہتے تھے۔ اتنے مطلب طاقتور بچے اور پھر اتنے فرما بردار بچے تھے اس کے، تو اس کے لیے بڑا غرور تھا اپنی طاقتور بھی اور اپنی دولت پر۔ یہ کافر اپنی قوت پر غرور کرتا تھا اور مسلمانوں کو کمزور سمجھتا، یعنی کہ مسلمانوں کو کمزور سمجھتا۔ یہ کس گمان میں پڑا ہوا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہیں جانتا جو کہ قادر برحق ہے،
یعنی کہ یہ اتنا گھمنڈی تھا